اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، اور پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ بس اس بات پر یقین رکھو، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے، یقین اور توکل کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تکلیف ہمیشہ ایک جیسی تھوڑی نہ رہتی ہے، کبھی تو ایک ایک لمحہ گراں گزرے کہ فقط ایک رات کاٹنی مشکل ہو جائے، اور کبھی آسانی ہی آسانی۔ مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے تو اپنے رب سے شیئر کیجیے۔ تکلیف راحت میں اور بے چینی طمانینت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اپنے اللہ سے کیجیے۔ بعض اوقات ڈپریشن ہمارے دکھوں، ہماری کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچ سوچ کر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں میرا یوں مذاق بنائے گا اور فلاں ایسے طعنے دے گا۔ ہم لوگوں کے بارے میں اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہمیں روٹی دیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہماری ضروریات مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یا یہ کہ ہم آخرت میں ان لوگوں کو جواب دہ ہوں گے؟ ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا یا انہیں دکھانا نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنی خوشیاں لوگوں کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں؟ یہی لوگ تو بالآخر ہمیں دفنا کر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ آخر قبر کون سی تھی۔ جب راستہ دکھائی دے رہا ہونا یا کسی انسان سے امید ہو کہ یہ ہمارا کام کر دے گا، تب کہنا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے۔ یہ اللہ پر یقین نہیں ہوتا، راستے اور انسان پر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین ہونا تو کام بگڑتے ہوئے بھی دکھائی دے، تب بھی دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ جہاں ہم آج ہیں ہمارے پلان تو نہیں تھے، تو آگے بھی سب اسی کے پلان کے مطابق ہونے والا ہے، اور بے شک اس کے پلان ہمارے پلان سے بہتر ہیں۔ آپ اپنے لیے کوشش کریں، مگر اللہ سے بہتری مانگیں، اور پھر ہوگا وہی جو بہتر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر تسکین بخش بات کیا ہوگی کہ دور افق پار عرش بری پر ایک ذات حاکم ہے جو تمام دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ترین ہے، جو ہماری بے بسی اور لاچاری سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے جو ہم نہ کہہ پاتے ہیں اور نہ کر پاتے ہیں۔ جب ہم آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں اور گہری تنہائیوں میں روتے ہیں، جب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، وہ واحد ذات رب جلیل کی ہے، جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز اور ہمارا سب سے بڑا رفیق۔ وہی تو ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھتا ہے۔ وہ کسی کو بھی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ وہ عطا کرتا ہے انہیں جو بھی اسے بھولتے نہیں ہیں، اور انہیں بھی جو اس کی نافرمانیاں کرتے نہیں تھکتے۔ ہاں، تقسیم مختلف ہوتی ہے، جس طرح ہر ایک کی قسمت جدا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ دراصل رب تو سبھی کو دیتا ہے، گمان والوں کو کچھ اور یقین والوں کو کچھ اور جنہیں کچھ نہیں ملتا نا، انہیں پھر رب ملتا ہے، اور جسے رب مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت صبر کرنا جب آپ آسمان کی اونچی اڑان سے سیدھا زمین پر منہ کے بل آ گریں، اور گرانے والا بھی آپ کا محبوب ترین رشتہ یا انسان ہو۔ دل چاہتا ہے چیخیں، چلائیں، آہا بکا کریں کہ دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا۔ اصل میں وہی وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت پہچان کا وقت ہوتا ہے، وہی وقت تو الحمدللہ کہنے کا ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کہ گر گئے، مگر وہی گرنا تو دنیا کی محبت کو مٹا ڈالتا ہے، وہی تو اللہ کی رسائی بنتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو چھن سے اس کے اندر بھری دنیاوی محبت باہر گر جاتی ہے، پھر وہ دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کے لیے بالکل صاف۔ جو لوگ یہ بات سمجھ جاتے ہیں اللہ ہی کی محبت تو سب کچھ ہے، تو وہی اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے آخرکار اللہ پاک کا بنایا ہوا راستہ چن ہی لیا ہے تو بس اب اس راستے پر اپنے قدم بہت بہترین طریقے سے جما لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر دوڑ لگائیں۔ اللہ پاک نے اپنے بنائے ہوئے راستے پر بھاگنے کا حکم ہرگز نہیں دیا۔ آپ کو تو بس چلنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں یا کتنی بھی آزمائشیں۔ آسانیاں پیدا کرنے والا پروردگار ہے، بے شک وہ اس کا اجر بہترین طریقے سے دے گا۔ اس راستے پر اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوڑ نہیں سکتے تو آرام آرام سے چل لیں، اور اگر چل بھی نہیں سکتے تو اپنے آپ کو اس راستے پر گھسیٹیں، لیکن اس راستے کو چھوڑنا کسی قیمت پر بھی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں یا آپ کا جسم لہو لہان، لیکن آپ نے چلنا صراط مستقیم پر ہی ہے۔ پھر چاہے سب کچھ زخمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کی روح جو سکون پائے گی وہی آپ کا مقدر ہوگا۔ آپ کو جو سکون قلب نصیب ہوگا وہی آپ کی منزل ہوگی، اور پھر جب آپ کی روح اور آپ کا دل سکون حاصل کر لے گا تو وہ پاؤں کے چھالے اور جسم کے گھاؤ پھر مرہم بنے گا اور انہیں ٹھیک کر دے گا۔ بس وہ راستہ آپ کو ہر صورت اختیار کرنا ہے۔ وہ وجود بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں صراط مستقیم پر چلنے کی نیک ہدایت بخشی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہدایت اسی کو بخشی ہے جس کی اسے طلب ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے یہ دنیا رنگین کیوں بنائی ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس دنیا میں موجود تمام رنگ ہماری زندگی کی عکاسی بہت ہی بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ بھی کچھ اسی طرح کے رنگین ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ان رنگوں سے ہمیں کھیلنا نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر خوشی ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سکھاتا ہے۔
ہماری زندگی میں آنے والا ہر دکھ، ہر غم ہمیں اس رنگ سے ملاتا ہے جو ہمیں اللہ پاک کے لیے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کھائی ہوئی ہر ٹھوکر ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں مکمل طور پر اللہ پاک سے جوڑنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر پریشانی ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہترین طریقے سے واقف ہے، اسی لیے ہمیں بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرے گا۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر مسکراہٹ ہمیں اس رنگ سے ملاتی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں، ہنس رہے ہیں، اور اس پاک پروردگار کا کرم ہے کہ ہمیں موقع مل رہے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، اس اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہ آج بھی اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو کیوں نہ انسان ان رنگوں سے کھیلنا سیکھ لے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ آپ کو جتنے بھی دکھ ہوں، اذیتیں ہوں، بے چینی ہو، دل کو سکون نہ ہو، یا پھر بہت چڑچڑاہٹ ہو، یا پھر ہر ایک سے بیزاری کیوں نہ ہو، اس سب کا حل نہ تو سلیپنگ پلز ہیں، نہ ہی کوئی نشہ ہے، اور نہ ہی سب سے دور جانا۔ اس کا حل صرف سجدہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے خوش رہتے ہیں، ورنہ جہاں دیکھو دھوکہ اور چال بازی ہے۔ اپنے خونی رشتے بھی بس نام کے ہو گئے ہیں۔ میری جب بھی تذلیل ہوئی تو دیکھا تو میرے اپنے ہی شامل تھے۔ جب دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور بے بسی ذہن پر اترتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جو مجھے تھام لیتی ہے، اور جب اللہ تھام لے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کے کرم کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں کہ یہ رب ہی تھا جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، کیونکہ آپ کے رب کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ جس نے اس مصیبت میں آپ کو ڈالا ہے تو یقین رکھیں وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی آزمائشوں کو ختم کر کے سب کے دلوں کو سکون اور راحت عطا کرے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔